اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میری قوم والو، کب جاگو گے، کب سنبھلو گے؟ اے میری قوم کے علماء، خطباء، شعراء، اے میری قوم کے سماجی اور سیاسی کارکنوں اور خدمت گزاروں، میرے بزرگوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، ہم کب تک آپس میں لڑ کر دشمن کا ہاتھ بن کر ایک دوسرے کو تباہ کرتے رہیں گے؟ کب تک موقع دیں گے کہ دشمن ہمارے کاندھے پر بندوق رکھ کر ہمارے ہی باپ، بھائی یا بیٹے پر گولی چلائے؟ ممبروں سے، فرش اعضاء سے، مجلسوں، محفلوں میں اتحاد اتحاد کے نعرے لگا کر ایک دوسرے کو بھائی بھائی، مولائی کہہ کر، خود کو مولا کا نوکر کہہ کر، ایک دوسرے کے خلاف سچی یا جھوٹی شکایتیں کر کے دشمن کو بہانہ دے کر خود کو برباد کرنے کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ کب تک ایک دوسرے کے لیے گڑھے کھودتے رہیں گے؟ کب تک تمہارا وقت، پیسہ، علم، صلاحیت، ذہانت، غرض کہ اللہ کی دی ہر نعمت اس کی منطق خلاف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، پیچھے ڈھکیلنے اور مٹانے میں لگی رہے گی؟ کب تک ہم کسی دوسرے پر ہوتے ظلم کو دیکھ کر خاموش تماشائی بنی رہیں گے؟ خوشیاں منائیں گے کہ جب ہمارے اوپر ظلم ہوا تو یہ تالیاں بجا رہے تھے، مٹھائی بانٹ رہے تھے؟ کب تک ہم اپنے بھائی کی رسوائی، تباہی، بربادی پر خوش ہوتے رہیں گے؟ کب تک گروہ در گروہ تقسیم ہو کر دھنی ہوئی روئی کا گالا بننے رہیں گے کہ ایک بچہ بھی چٹکی سے مسل دے؟ ایک دوسرے پر الزام تراشی، بہتان، سازش، فتنہ، شکایت، مقدمہ، غرض کہ ہر وہ کام جو لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کروائے کر دیا جائے، بس یہ ہماری روش ہے۔ یہ کب تک چلے گا؟ وہ بھی چند پیسوں یا چھوٹے سے 2 روزہ اقتدار کے لیے؟ کیا ہمیں ہمیشہ یہی رہنا ہے؟ کیا ہم ہمیشہ طاقتور رہیں گے؟ کیا یہ پیسہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا؟ یہ زبان ہمیشہ چلے گی؟ یہ قلم ہر وقت چلے گا؟ یہ تعلقات ہمیشہ رہیں گے؟ یہ حکومت سے رشتے ہمیشہ رہیں گے؟ یہ حکومت ہمیشہ رہے گی؟ کیا ہمیں کسی کی بارگاہ میں نہیں جانا؟ کہیں حساب نہیں دینا؟ آگے کوئی زندگی نہیں ہے؟ کیا ہمارے اوپر حاکم نہیں ہے زمانے کا؟ اللہ ان کے ظہور میں جلد تعجیل کرے، جو ہماری ساری حرکتیں دیکھ رہا ہے، جو آئے گا تو ظلم کو مٹائے گا۔ ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہمیں اس کا سامنا نہیں کرنا ہے؟ کیا ہم اس عالمی حکومت میں کسی منزل و مقام تک نہیں پہنچنا چاہتے کہ سب اسی دنیا میں وصولنے چکر میں رہیں؟ دین، ضمیر، امامہ، شیروانی، نام، خاندان، خطابات، قلم، شاعری، ہنر، جو بھی ہمارے پاس ہے سب کو سستے داموں بیچ رہے ہیں۔ کیا ہم کو مالک یوم الدین سے ڈر نہیں لگتا؟ جبکہ چھوٹے سے پولیس کے سپاہی سے ڈرتے ہیں۔ ہمارا جیل جانے کے نام پر دم نکلتا ہے، مگر جہنم کی آگ اور پیپ والی جیل کو خود تیار کر رہے ہیں اور قید مشقت کی مشقت بڑھا رہے ہیں۔ دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں اعلیٰ کوالٹی کا جہنم تیار کر رہے ہیں۔ مجھے تو اپنا روم الگ چاہیے جہنم میں، جیسے کسی دین فروش اور ضمیر فروش کو اس کی دین فروشی اور ضمیر فروشی کے بدلے ایک آدھ دن کے لیے کہیں 5 اسٹار ہوٹل مل جانے پر اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم تو اکیلے رہیں گے۔ ہم آخر کب تک بکاؤ مال بنے رہیں گے؟ کب تک اندر کچھ باہر کچھ کا رویہ رہے گا؟ نفاق ہمارا طریقہ کار، بہتان تراشی ہماری روش، کمزور کو دباؤ، کمزور کا مال کھاؤ کا رویہ ہمارا برقرار رہے گا؟ لگتا تو یہ ہے کہ معاذ اللہ ہماری نگاہوں میں سب سے کمزور اللہ ہے، معاذ اللہ، کیونکہ وہ تو بالکل اکیلا ہے۔ اس لیے فی سبیل اللہ وقت کے متولی بنو، لوٹو کھاؤ، نہ وہ مقدمہ کرے گا نہ سزا دلوائے گا۔ امامہ ٹوپی پہنو، منبر پر آؤ، جو چلے وہ سناؤ، کسی کا دین جائے یا آخرت برباد ہو، میرا نام تو چمکا۔ اے میرے خطبہ، اے میرے شعراء، کب تک جنت کو ٹھکرا کر موٹے لفافے، نام، شہرت، واہواہی، خاندان، الیکشن اور پارٹی کے لیے ممبر پر جاتے رہیے گا؟ اے مدارس کے روز بروز ویران ہوتے جانے کے باوجود روز نہ مدارس، یتیم خانے، اسکول کھولنے والوں، NGO چلانے والوں، سنگ بنانے والوں، نئی مصیبت آئی۔ کب تک تم دین کا بورڈ لگا کر مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جائیداد بنانے کمانے میں لگے رہو گے؟ تمہارے کمائے سے تمہارے ساتھ کیا جائے گا؟ بس کفن۔ اے میری قوم کے باوقار خاموش تماشائیو، اب آپ سے خطاب ہے، جو آپ خاموش ہیں، جو سب ہوتے دیکھ رہے ہیں مگر چپ ہیں۔ کیوں چپ ہیں؟ عزت بچانے اور غنڈہ گردی، بدماشی، الزام تراشی، احانت، پولیس، تھانے، جیل، مقدمہ بازی سے بچنے کے لیے ہر جگہ ایک مسئلہ سوچ کے چپ کے بیٹھے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ظلم پر، گناہ پر، فتنے پر، ایجاد پر، رسم و رواج پر، مذہب کے بگاڑ پر، دین کے ہر غلط استعمال پر چپ ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کا یہ رویہ
دین کی ہدایات سے میل کھاتا ہے جو آپ چپ کے بیٹھے ہیں، جو سب ہوتے دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں بولتے، اس لیے کہ اپنی آبرو پیاری ہے؟ کیا ایسے مواقع پر چپ رہنا حرام نہیں ہے؟ بولنا واجب نہیں؟ کیا عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں نہیں؟ ہم نے کیا سوچ لیا ہے؟ اگر اس کا کرم نہ ہو تو ہم چپ بھی رہیں گے تب بھی ہماری عزت بچنے والی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا علی و فاطمہ پر ہونے والے ظلم پر چپ رہنے والے، کیا حسین پر ہونے والے ظلم و تشدد پر خاموشی اختیار کرنے والے آخرت تو دور کی بات دنیا میں بھی عافیت کی زندگی پا سکے جو آپ چپ رہ کے عافیت ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا علی والوں حسین والوں پر ہونے والے ظلم پر آپ کی خاموشی عذاب نہ لائے گی؟ کیا اب بھی احساس نہیں ہوتا آپ کو؟ اب بھی آنکھیں نہیں کھلی آپ کی؟ معاف کیجیے گا، تلخ ہے مگر سچ ہے۔ شراب خوری، نشہ بازی، مکس گیدرنگ، نہ جانے اور کیا کیا کھلا گناہوں پر چپ رہنے اور نہیں انل منکر کا فریضہ چھوڑنے کا آج نہیں دیکھا آپ نے؟ آج ہر طرف سے ہمارے اوپر ظالم مسلط ہے جس کی وارننگ اللہ کے رسول پہلی دے دی تھی۔ اے علی والو، اے حسینیو، خدا کے لیے آپس میں لڑنا چھوڑو۔ انا کے لیے، خواہشات کے لیے میں بڑا، مجھے اقتدار چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، ان سب سے باہر نکلیے، خدا کے لیے نکلیے باہر۔ دینداری، انکساری، ایثار، اصلاح کی راہ اپنائیے، جو نفع نہ ہو جانا ہے۔ یہ لاوا ہے، ابل رہا ہے میرے قلم سے، زبان سے، دل و دماغ سے، کلیجے سے، یہ لاوا پھوٹ پڑا ہے، بہت دنوں سے برداشت کر رہا تھا۔ سنو میرے عزیزوں، سنو میرے بزرگوں، سنو میرے بچوں، سنو میری بیٹیوں، کیوں سو رہے ہو؟ کیوں غفلت کا شکار ہو کہ تم پس نہیں ہوتا؟ دیکھ نہیں رہے ہو ملت کا کیا حال ہو رہا ہے؟ کیا حسین نے اسی لیے قربانی دی تھی؟ کہ سیدہ نے اپنے کو، اپنی ساری نسل کو اسی لیے قربان کیا تھا کہ ہم یہ سب کریں؟ آپس میں لڑے مریں، آپس میں کاٹے پیٹیں، آپس میں ایک دوسرے کو تباہ کریں۔ چند سال پہلے رمضان میں اسی شہر علم، اسی شہر ادب، اسی شہر عزاداری میں علی والوں نے، روزہ داروں نے پولیس کے ہاتھوں مار کھائی۔ ہماری یہ قوم ہمیشہ سے مار کھاتی آئی ہے، ظلم سہتی آئی ہے، شہادتیں دیتی آئی ہے، مگر اس بہادر قوم نے نہ کبھی علم گرنے دیا، نہ تعزیے کی بے ادبی ہونے دی، نہ مجلس رکنے دی، نہ جلوس۔ جان کی بازی لگا کر اپنے اور مذہب کے وقار کی حفاظت کی۔ اس غیرت قوم نے اپنے ممبر پر آنے والے ہر ذاکر اور شاعر کو عزت دی، علم دین سے وابستہ ہر لباس کو احترام دیا، خاص کر امامے کو، چاہے جس سر پر ہو، معصوم کا لباس مان کر، بلکہ اسے معصوم کا نمائندہ مان کر عزت اور محبت دی۔ پھر یہ عزت و احترام کیوں چلا گیا ہے؟ ہم امامے والے، ہم شیروانی والے، ہم لباس علم والے، ہم ممبروں پہ جانے والے، ہم مولوی کہلانے والے، ہم مولانا کہنے والے سوچیں کیوں ایسے حادثات کے بعد قومی سطح پر احتجاج نہ ہوا؟ کیوں؟ میں آج جو میرے دل و دماغ میں ہو آپ کے سامنے رکھے دے رہا ہوں۔ اے میرے امامے والو، شیروانی والو، ٹوپی پہننے والو، یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچ گئی؟ نوبت اس لیے یہاں تک پہنچی ہے کہ قوم کو یہ لگنے لگا ہے، اب وہ آپ کو اپنا نہیں سمجھتے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کھانے کمانے والے ہیں، واہ واہ لینے والے ہیں۔ قوم ہمارے بارے بھی سوچ رہی ہے ہم سے ان کو کچھ نہیں لینا ہے، یہ تو بس اپنے چکر میں ہے۔ قوم یہ سوچ رہی ہے کہ ہمارے نام پہ لا کے کھا رہے ہیں۔ خدا کے لیے حسابات صاف کیجیے، سامنے آئیے۔ تھوڑے سے پیسے یا نام یا اقتدار کے لیے ہم نے ایک دوسرے کو بدنام کیا ہے، شکتی پردرشن کی ریلیاں نکالنے لگے، مذہب نہ ہو گیا، سیاست کا میدان ہو گیا۔ یہ بھی دیکھنے کو مل رہا، ہم دشمنان دین کا اہل کار بن کر میڈیا پر جاتے ہیں اور جو وہ کہلاتا وہ کہتے ہیں، خالی ایک فوٹو کے لیے، خالی ایک کلپ کے لیے، ایک چھوٹے سے لفافے کے لیے۔ امامے پہن کے درباروں میں حاضیاں لگاتے ہیں، سدے کے نشان کی جگہ گھیرو دکھائی دینے لگا، کالی ابائیں زعفرانی ہو گئی ہیں، ہاتھوں میں دھاگے، کڑے پہن کر قوالوں جیسے بالوں والے سروں پر امامہ لگا کر واہ واہ اور کچھ چند سکوں کے لیے بس لباس علم کی رسوائی کی مہم پر نکل پڑنے والوں کو بھی ہم علامہ بنانے پر لگ گئے ہیں، اس لیے کہ من تو رہا جی بگویم تو مرا حاجی بگو کو اصول زندگی بنا کر ممبروں، محرابوں، امام باڑوں، مسجدوں، انجمنوں، پیسے والوں، پارٹیوں، بستیوں، علاقوں پر قبضے کی مہم چل پڑی۔ ان کو کاٹو، ان کو لگاؤ، ہمارا ہنر بن گیا۔ یہ میں اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں، اپنی صنف سے، علماء سے، افاضل سے، شیروانی والوں سے، ذاکروں سے، خطیبوں سے، مدارس کے طلاب سے۔ خدا کے لیے چونکیے، خدا کے لیے۔ عزت بھی آپ کے کردار نے دلائی تھی، عزت تھی، پھر آپ کو آپ کا کردار ہی دلائے گا۔
اپنے لباس سے نہیں. اب علماء کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، چیخنے سے کوئی حاصل نہیں ہے کہ علماء کی عزت نہیں. علماء اپنی عزت کرائیں گے تو ہوگی عزت. علماء کچھ نہیں کرنے والا ہے. اب زبان سے نہیں، عمل سے ثابت کریں. ہماری انکساری بتائے کہ کچھ ہے ان کے پاس، ہماری شرافت بتائے کہ کچھ سیکھا ہے انہوں نے، ہماری تہذیب بتائے کہ علی والے ہیں، ہمارا ایثار بتائے کہ علی کی سیرت کو اپنایا ہے. اپنے مفاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے نفع نقصان کے چکر میں ہم دوسرے امامے اور شیروانی ٹوپی پر ہونے والے ظلم پر خاموش تماشائی ظلم کے بانی بنے، اس پر مٹھائیاں بانٹی. سب تاریخ ہے جو دوہرا رہا ہوں. ایک طرف ایک حق نے مصلحین قوم اور خیر خان ملت کو منبر رسول پر بیٹھ کر بنو امیہ کے خطیبوں کی طرح لعن طعن کا شکار بنایا، تو کبھی چند سکوں یا واہ واہ کے لیے علی والوں کے جذبات سے کھیل کر ان کی مولائیت کے جذبے کو غلو کرنے دے دیا اور انہیں غلو کے راستے پہ ڈال دیا، اور انہیں حساب آخرت جزا سزا سے بالکل مطمئن بنا دیا کہ ہمارے لیے سزا ہے ہی نہیں، جہنم ہے ہی نہیں. جو مخلوق ہیں، جو وسیلہ ہے خلقت کا، جو وسیلہ ہے رزق کا، ان کو رازق و خالق بنا دیا، شرک کی سرحدوں میں داخل کر دیا. تو کبھی دوسری طرف دوسرے انتہا پسند آ گئے، چاپلوسی تملق، ہم سب سے آگے، ہم بہت بڑے انقلابی بننے یا دکھانے کے چکر میں یا بنانے کے چکر میں اپنے مرضی کے معنی پہنا کر آج ولایت کو بدنام کر دیا ہے. ناسمجھی، نا تجربے کاری یا چالاکی سے نوبت وہاں تک آ گئی کہ نائب امام، فقہا، مجتہدین کو گالیاں کھلوائی جا رہی، اور گالیاں دلوانے کا سبب ان کے بارے میں غلو کرنے والے لوگ ہیں. بہرحال میں پھر بات کو واپس لاؤں جس درد سے شروع کی تھی بات. چند برس پہلے رمضان کے مہینے میں کسی جلوس میں شہر علم و علماء، شہر مدارس، شہرزاد لکھنؤ میں بظاہر ہند کی تاریخ میں بظاہر پہلی بار امامے پر محافظین کے لباس میں حملہ ہوا، مگر ہماری بے حیثیہ پارٹی وادی نے ہمیں نہ بولنے دیا. نتیجے میں کچھ عرصے کے بعد پھر اسی طرح کا اقدام ہوا. ایک امامہ بسر کے منہ پر آج کی بول چال کی زبان میں ایک مومن نہیں تھپڑ مارا، مگر پھر بھی سنٹا رہا. تھوڑے سے لوگ بولے. اب آخری جو واقعات ہیں وہ مظفر پور میں تھوڑی مدت پہلے، چند سال بھی ہوئے ہوں گے، ایک امامہ بسر کو ایک چور، ڈاکو، لٹیرے، بدماش کی طرح پولیس مارتی ہوئی لے گئی. تب بھی ہماری خاموشی نہ ٹوٹی. سوشل میڈیا پہ شیروں کی ہلکے سے گرجنے کی آواز ہمیشہ آتی رہتی ہے، جو اسی ماند میں رہ جاتی ہے، اس ماند میں وہ گرجتے ہیں. کبھی کبھی تو وہاں بھی نہیں سنی جاتی جہاں اٹھتی. ہم تو اپنے سوشل میڈیا کے شیر ہیں بس. نتیجہ کیا ہوا؟ اب جھوٹے FIR کر کے پھر امامے کو گرفتار کیا گیا ہے. اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کارنامہ غیروں کا نہیں، یہ کام خود ہماری نام نہاد حسینی قوم کے لوگوں نے کیا ہے، ماتمداروں نے کیا ہے، عزاداروں نے کیا ہے، علی والوں نے کیا ہے. میں ذاتی طور پر نہ مولانا شبیب رضوی صاحب کے نظریات سے متفق ہوں، نہ ان کے طریقہ کار سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ظلم پر چھپ رہا ہوں. میں حسینی ہوں تو ظلم چاہے جہاں ہو مجھے اس کے خلاف ہونا چاہیے. میں اس علی کا عاشق ہوں جو اس بات پر رو پڑا تھا کہ اس کی حکومت کے سرحدوں پر شام کے لشکر نے غیر مسلم خاتون کی چھاگل چھین لی تھی. پھر میں کسی پر بھی ہونے والے ظلم پر کیسے چپ رہوں تو میں حسینی نہیں. میں حسینی نہیں تو یزیدی ہوں، اس لیے کہ کوئی تیسری قسم کربلا کے بعد نہیں بچی ہے. یا حسینی ہے یا یزیدی ہے. اے میرے جوانوں، تم سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ بزرگ، میں بھی ایک بوڑھا ہوں. میں اپنے تجربے کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. بہت مصلحت اندیش ہم بن جاتے ہیں بوڑھے لوگ، اور نتیجے میں بزدل بن جاتے ہیں. بس بڑھاپے میں ایک ہی کام ہوتا ہے کہ لالچ جوان ہو جاتی ہے. یہ حقیقت ہے جو مذہب نے بتائی، اماں کے ارشادات موجود ہیں. اے میری ملت کے جوانوں، اب تم سے خطاب ہے کہ تمہارے ارادے قوی ہیں، تمہاری غیرت زندہ ہے، تم میں عزت نفس باقی ہے، تمہارے دل گناہوں سے سیاہ نہیں ہوئے ہیں، تم نے ابھی اللہ کی نعمتیں ضائع نہیں کی ہیں، تمہارے جذبے جاگ رہے ہیں. میرے حسینیوں، میرے ماتمداروں، میرے عزاداروں، میرے عبادت گزاروں، رمضان آ رہا ہے، ابھی سجدوں میں جاؤ گے، سجدوں سے اٹھو گے تو انشاءاللہ سب سے بڑے عبادت گزار کا تابوت لے کے روزہ رکھتے، ماتم کرتے ہوئے جاؤ گے. علی نے کیوں قربانی دی؟ حسین کا سر کیوں کٹا تھا؟ ظلم مٹانے کے لیے، انصاف لانے کے لیے، مظلوم کی حمایت کے لیے. اٹھو اٹھو، اس قوم کی حالت کو بدلو، ظلم کو عدالت سے بدلو، گناہوں کو مٹانے اور نیکیاں پھیلانے کی مہم چلاؤ. دوسروں کے کام آؤ تاکہ خدا تمہارے کام آئے. ہم بوڑھے لوگ تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں،
مستقبل تمہارا ہے، مگر تم نے اپنے حال کو نہ سنبھالا اور اپنی حالت نہ بدلی تو مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ سنو اس قرآنی اعلان کو، سنو میرے جوانوں، سنو میری بیٹیوں، سنو اس اعلان کی سچائی۔ ماضی میں جہاں جی چاہے جا کے دیکھ لو، اعلان کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود نہ بدلے اللہ نہیں بدلتا۔ یعنی خیر و برکت، سکون اور چین، امن و امان، نعمتوں کی فراوانی والی زندگی تباہی اور بربادی سے بدلتی ہے تو ہمارے کرتوتوں سے، اور پریشانی، فقر و تنگ دستی، بیماریاں، ذلتیں، رسوائیاں، مصیبتیں اگر ہٹتی ہیں تو اس کی وجہ بھی ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے خیر ہوتے ہیں، ہماری کوششیں ہوتی ہیں۔ جو ہم کریں گے وہی ہم پائیں گے۔ اللہ نہیں بدلنے والا ہے، اللہ ہم اپنے کو بدلیں گے تو بدل دے گا، مدد کرے گا نیکی کی طرف آنے میں۔ برائی کی طرف جانے میں مدد نہیں کرتا، نیکی کی طرف آنے میں مدد کرتا ہے۔ میرے جوانوں، پھر تم سے کہہ رہا ہوں، جاگو، چونکو، غفلت سے نکلو، آگے آؤ، مل جل کر اپنے بزرگوں کے احترام کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر میدان عمل میں کود پڑو۔ خود سری نہ کرنا، اپنے بزرگوں سے مشورے ضرور کرنا۔ ظلم کے خلاف مل کر ہر خطے سے آواز اٹھاؤ، مگر قانون کی پابندی کے ساتھ۔ ظلم مٹانے کے لیے خود ظلم کا سہارا ہرگز نہ لینا۔ توڑ پھوڑ، آگزنی، قانون شکنی اور دوسروں کو اذیت پہنچانے کی مذہب، ہمارا مذہب جو اہل بیت کا مذہب ہے، جو محمد و آل محمد کا مذہب ہے، جو رحیم و رحمان خدا کا مذہب ہے، یہ بالکل اجازت نہیں دیتا کسی کو اذیت پہنچائی جائے، کسی کو نقصان پہنچایا جائے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا فریضہ ہے، مگر آواز ظلم کا سہارا لے کے نہ اٹھاؤ۔ ظلم مٹانے کے لیے، مظلوم کو بچانے کے لیے نکلو، مگر کسی کو ستاؤ نہیں، تاکہ دنیا کو ظلم سے پاک کر کے عدل و انصاف اور امن و امان اور چین و سکون کا نظام قائم کرنے والا جلد جائے۔ آپ سب کا خیر خواہ اور اپنے مالک کا بندہ، عاصی و گنہگار تو ہے، مگر انشاءاللہ سرکش نہیں۔ سید صفی حیدر زیدی، بارہبنکوی، مقیم لکھنؤ، 18 مارچ 2023۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ہمارے سروں پر جو ہمارے زمانے کا امام ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ عصر غیبت میں ہم اس کی خدمت میں حاضری دے کے، اس کے ناصر بن کے، اس کے قدموں میں جگہ بنا کے، اس نظام کو جو ظلم و ستم دنیا میں پھیلا رہا ہے، اس نظام کو نظام عدل و انصاف سے بدلنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔